رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الكرام معزز محتشم مہمانان گرامی علماء ذکر قبر سادات کرام سماخان مصطفیٰ حفاظ کرام اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایا لطف اور احسان ہے کہ اس رب کریم نے چند لمحے آج کے عظیم دن کے اندر اپنے گھر میں نواسہ مصطفیٰ دیگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کی شہادت اور ان کا پیغام سننے کی خاطر چند لمحے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں اس مسجد حاضہ کے امام و خطیب فخر السادات درویش اہل سنت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب بخاری کا برکات ملالیہ کا اور برادر مکرم جناب ملک الطاف حسین صاحب اور آپ کے صاحبزادگان ماسٹر محمد وقاص صاحب اور دیگر اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام شرکاء کا جنہوں نے آج کے دن حسین محفل کا انعقاد کر کے چند لمحے ہمیں اجڑے دنوں کو آباد کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب شرکاء کو بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ اور آج کے میزبانوں کو اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحمت کی خیرات عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا موضوع جو مجھے ماسٹر صاحب قبلہ نے میرے ذمہ لگایا وہ آپ تقریباً سوچ چکے ہوں گے کہ آج کا موضوع بڑا اہم بھی ہے اور انقلابی بھی ہے۔ پیغام شہادت حسین یا پیغام امام حسین یا پیغام کربلا کہ ایمان کا پیغام کیا تھا، شہادت حسین ہمیں پیغام کیا دے گئی۔ تو اس موضوع کو سننے سے پہلے اپنے ذہنوں کو ہر طرف سے کٹ آف کر کے کربلا کی طرف لے آئے۔ چند لمحے بیٹھ کر آج ہم امام کا پیغام سنتے ہیں کہ امام حسین کا پیغام کیا تھا، قربانیاں کیوں دی، کس لیے دی۔ تو اس موضوع سے پہلے آپ ان کے مقام کو دیکھیں کہ سیدنا امام علی مقام کی ہستی کیا تھی۔ اتنے بڑے امتحان سے جو گزرے یہ تو بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے، جہاں صبر بھی آ کے بے صبرا ہو جاتا ہے جی، جہاں عبادت بھی آ کے رک چک کے سلام کرے، جہاں کعبہ آ کے طواف کرتا ہے، یہ سارا سلسلہ یہ کیسے مل گیا؟ اس کے پس پشت میں کیا وہ شانیں تھیں جس شانوں کا اظہار کرنا امام علی مقام پر فرض ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، حضور کے سارے جملے حسین و جمیل ہیں، ایک جملہ حضور کا آپ بار بار سنتے ہیں، حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، وہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو کربلا تک امام کو لے آیا تھا، یہ وہ جملہ تھا، اس جملے نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس جملے نے مدینے کو چھوڑوا دیا تھا۔ جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے نا اس کی امتیاز اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی بڑی سند ہوتی ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ شہید آئے دنیا میں لیکن شہادت کے بعد ان کی شہادت کے چرچے ہوئے۔ آج تک آپ نے کوئی شہید نہیں دیکھا ہوگا کہ شہید بعد میں ہوا ہو، شہادت کا ذکر پہلے ہونے شروع ہو گیا ہو۔ واحد کائنات میں ایک شہید ہے جس
کو شہید امام حسین کہتے ہیں. شہادت 50 سال بعد ہوئی. شہادت کے تذکرے زبان مصطفیٰ سے پہلے ہونے لگے. بے شک بے شک. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 23 میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان کو کہہ دیں اور کس کو کہو؟ فرمایا اپنی امت کو کہو لا اسألکم علیہ اجرا. میں نے جو ایمان کی دعوت دی ہے نا اس کا کوئی اجر نہیں طلب کرتا, کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, مگر یہ باری تعالیٰ تو نے تو انبیاء کو بھیجا, آج تک تو یہ حکم نہیں دیا. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں جتنے بھی دنیا میں پیغمبر ہے 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں فرمایا, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح کہہ دے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, کہ کہہ دو کہ یہ جو میں ایمان کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں تم متو کی پوجا کرتے تھے, دنیا کی دلدل میں پھنس چکے تھے, جہنم کے گڑے میں پہنچ چکے تھے, تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا واسی بنا دیا, جنت کا مالک بنا دیا. اور میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, اس کا اجر میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کوئی اجر نہیں مانگنا. اے انبیاء تم نے تکلیفیں جھیلی, اے انبیاء تم نے مصیبتیں جھیلی, تم نے اذیتیں جھیلی, لیکن اذیتوں کا جو صلہ ہے وہ ان سے نہیں مانگنا, ہم خود عطا کریں. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری ما لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون. اے ہود ان سے اجر نہیں مانگنا. جو نبی آئے ہر نبی نے تکلیفیں برداشت کی, اذیتیں برداشت کی, لیکن اس کے بدلے میں کسی نبی نے امت سے اجر نہیں مانگا, کیونکہ رب نے روک دیا تھا کہ جو بھی دینا ہے ان کو میری رضا کی خاطر دینا ہے, ان کی قیمت نہیں مانگنی, اس کا اجر نہیں مانگنا. یہ تاریخ انبیاء بھری پڑی ہے. آپ تاریخ انبیاء کو دیکھ لیں, نبی آتے رہے, نبیوں کو قوموں نے شہید کر دیا. 70 نبی بھی ایک دن شہید ہوئے. وہ کون جس کو نبی آ کر جہنم سے نکال کر جنت دیتے تھے, جو اتنا بھی حیا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر نمائندہ ہے, اس کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا. 70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. فرمایا کہ انبیاء شہید ہو جانا ہے لیکن ان سے کبھی مطالبہ نہیں کرنا. مطالبہ نہیں کیا گیا. جو بھی نبی آیا تبلیغ کی, دین دیا, ایمان دیا, لیکن کسی نبی نے امت سے اجر نہیں مانگا. اللہ نے روک دیا تھا اجر نہیں مانگنا. وہ رب بھی دیکھ رہا تھا جس نبی نے آ کر تبلیغ کی, دین کی خاطر ان کو قربانیاں دے کر ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, میں نے روکا, نبی رک گیا, جان کی بازی دے گئے لیکن کبھی اجر نہیں مانگا. چلتے چلتے سلسلہ آ گیا مصطفیٰ کی آمد تک. حضور کی آمد, حضور کا ظہور ہو گیا. جی وہ زمانہ کیسا ہوگا جس زمانے میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوا. اس لیے تو اللہ فرماتا ہے والعصر, مجھے زمانے کی قسم. باری تعالیٰ کون کے کس زمانے کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمانے کی قسم کھاتا ہوں. باری تعالیٰ کس زمانے کی قسم کھاتا ہے؟ تو مفسرین نے قلم اٹھایا, کسی نے کہا کہ عصر کا وقت ہے, کسی نے کہا کہ مطلق وقت ہے, کسی نے کہا کہ وہ دن کا وقت ہے, لیکن اعلیٰ حضرت ارشد احمد رضا کا فاضل بریلوی نے فرمایا ارے ڈھونڈتے تم ہو وقت کو, دیکھ لو جس کے مکھڑے کی قسم کھائی ہے اسی کا وقت کی قسم کھائی ہوگی, جس کی زلفوں کی قسم کھائی ہے اسی کے زمانے کی قسم کھائی ہوگی. وہ مصطفیٰ کا زمانہ آ گیا. اب جب مصطفیٰ آ گئے اور سارے انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف, لیکن خدا کی عزت کی قسم جو تکلیف مصطفیٰ کو ملی وہ کسی نبی کی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کو اگر ان کی تکالیف کو اکٹھا کر لیا جائے,
तमाम अंबिया की तकलीफ को इकट्ठा कर लिया जाए तो मेरी तकलीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरी एक तायब की तकलीफ का मुकाबला भी नहीं कर सकते। वो हबीब कभी ताइफ में बत्तख खा रहा है, कभी 83 गज़वात में सहाबा को भेज रहा है, कभी 27 गज़वात में खुद शरीक हो रहा है। वो नबी पेट में सहाबी पत्थर लगा देते हैं, आका पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, आका भूख लगी हुई है, मेरे मुस्तफा ने पेट से कपड़ा उठा के 2 पत्थर निकाल दिए, मेरे पेट में पत्थर बांधे हुए हैं। अल्लाह देख रहा था, फरमाया प्यारे हबीब तकलीफें तो और नबियों ने भी झेली थी, लेकिन महबूब आपने जो तकलीफ झेली है, अब मेरा हुक्म आ गया है। मौला क्या हुक्म है? फरमाया अब जो आपकी उम्मत है ना, इनसे अजर मांगना है। हम ना तुम्हारे कह देंगे मांगे इनसे अजर। बाकी ताला पहले तो नहीं मांगा था, फरमाया नहीं मांगा था, लेकिन इतनी तकलीफें तो किसी ने नहीं झेली थी, इतनी तकलीफें भी तो किसी नबी ने बर्दाश्त नहीं की, इतनी अजियत तो किसी नबी ने बर्दाश्त नहीं की। महबूब देख तो सही, ये अरब के बदमाश थे, ये अरब के दहशतगर्द थे, जिनको बकरियां चराने की तमीज नहीं थी, जिनको अपने हक हमसे की तमीज नहीं थी, किसी को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था, नंगे काबे का तवाफ करने वाले थे, अपनी औरतों को कर्ज खा को देखकर कर्ज अदा कराने वाले थे, बेटियों को जिंदा दफन करने वाले थे, इनके किरदार को देखकर जानवर भी शर्म करते थे। अरे महबूब तेरे आने के बदले में तेरी निस्बत ने इन्हें अरब का बादशाह बना दिया है। अब ये खत लिखते हैं तो इनके खत पर दरिया चला देता। यही वो थे ना, अरे फारूक जा रहे हैं, मुझे किसी मसलक से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, मुझे दुख है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा है आज पढ़ी लिखी उम्मत हुजूर की शान पर बहस कर रही है। मैंने उम्मती को हुजूर की शान पर हुजूर की शान सुनकर जलते हुए देखा, बहस करते हुए देखा, माथे पे बल पड़ रहे हैं। यार ये कैसा ईमान है, शान तेरे नबी की बयान हो रही है और तेरे माथे पे बल पड़ रहे हैं। लोग हुजूर की शान को नापने के लिए तैयार हैं, आज मस्जिदों में तराजू लगा के बैठे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं मुस्तफा की शान क्या बयान कर सकता हूँ। मैं इतना एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर अल्लाह ने तो अपने महबूब के दर के नौकरों को ये शान अता फरमाई। खत लिखते हैं तो दरिया चल रहे हैं, अनासिर अरबा पर अल्लाह ने हजरत उमर फारूक को बादशाही तबार अता फरमाया। जमीन कांप रही है, पहाड़ कांप रहा है, आपने तुर्रा मारा, पर मैं तुझे नहीं पता, तेरे ऊपर मुस्तफा का नौकर खड़ा है। ये मुस्तफा के नौकरों की शान है, ये मुस्तफा के दर के गुलामों की शान है। अगर जुमला बढ़ा दूं तो ये मुस्तफा के आल के दर के नौकरों की शान है। यही वो करते हैं ना, कहते थे लिखवा के आओ, हुसैन से कहो लिख के दे कि बाकी उम्र उनके दर का नौकर है। महबूब ये कत्ल करने के लिए आते थे, इनको बकरियां चलाने का तरीका नहीं आता था, इनके किरदार को देखकर जानवर शर्म करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। आज जिब्रील मुझसे इजाजत लेता है कि बारी ताला इजाजत दे, मैं जाके तेरे महबूब के सहाबा को सलाम करके आता हूँ। जानवर शर्म करते थे, आज जिब्रील सलाम करने के लिए मुझसे इजाजत मांगता है। महबूब इनका हाल ये था, हजरत उमर फारूक दौरे खिलाफत के दौरान आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, रो पड़े। सहाबा ने पूछा जी रोते क्यों हैं? फरमाया कि यही जंगल था, 3 ऊंट थे, एक को लेकर आता और दूसरा भाग जाता था, दूसरे को वापस लेकर आता, तीसरा भाग जाता था। मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मार दिया कि उमर इतनी अहलियत भी नहीं है तेरे अंदर कि तू ऊँटों को भी कब्जे में नहीं रख सकता। फरमाया वो भी वक्त था, आज का भी वक्त है। आज 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसको खत लिख दो दरिया को तो दरिया चल पड़ते हैं, जमीन को हुक्म दो तो जमीन रुक जाती है, हवा को हुक्म दूं तो हवा मदीने से मेरा पैगाम लेकर निहामत पे मुल्क पर पहुंचा देती है। अल्लाह महबूब ये अरब के बंदू आज 22 लाख मुरब्बा मील पर बादशाही कर रहे हैं। महबूब ये तो तेरे दम कदम से है ना, महबूब ये तेरी निस्बत से है। तू ना आता आज उमर कौन उमर को उमर जानता, महबूब तू ना आता आज अबू बकर सिद्दीक के तराने कौन पढ़ता, महबूब तू ना आता उस्मान गनी को जुन्नुरैन कौन कहता। महबूब जिसको जो भी मिला है तेरे दम से मिला है। महबूब तू ना आता इनके शहर को ये तो पहाड़ों की
کو تو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا. اگر تیرا نور اسماعیل کی پیشانی میں نہ ہوتا محبوب اس کو ہم کعبہ نہ بناتے. محبوب اب اتنا کچھ ان کو مل گیا, اب اس کا اجر بھی مانگو. مولا اجر کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میری قرابت سے محبت کر لو. میری قرابت سے محبت کا دو معنی ہو سکتے ہیں. اس کا یہ معنی بھی مفسرین نے کیا ہے. فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى کہ اللہ کی قرابت سے پیار کر لو. اللہ کی قرابت سے پیار کر لو. یہ چونکنے والی بات نہیں ہے. آپ تفسیرات اٹھا کر دیکھیں. اللہ کی قرابت سے مولا لم یلد ولم یولد ذات ہے, اللہ صمد ذات ہے. فرمایا میں تو لم یلد ولم یولد ذات ہوں نا, لیکن یہ بھی تو دیکھو تو یہ بھی تو میرا محبوب ہے. درجہ اتنا تو دیا کہ اللہ کی قرابت سے پیار کرو, یعنی مصطفیٰ کی قرابت سے جب پیار کر لیا. حضور کی حدیث بھی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ الخلق کلهم عیال اللہ. فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا خاندان ہے. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کے کنبے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس طرح تم کنبے کی خدمت کرتے ہو نا تو سربراہ پیار کرتا ہے, میں اس سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. فرمایا محبوب ان سے اجر مانگو. مولا کیا اجر مانگو؟ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا ایمان کا اجر یہ ہے, ایمان کی قیمت یہ ہے, تمہیں علی کی محبت کرنی پڑے گی, تمہیں فاطمہ سے پیار کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. فرمایا دو بھاری چیزیں, دو وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کیوں کہا؟ فرمایا کہ یہ عام نہیں ہے, یہ ہلکی نہیں ہے, بہت وزنی ہے. فرمایا علی سے پیار کرنا کوئی آسان نہیں ہے, زہرا سے محبت کرنا کوئی آسان نہیں ہے. حسن و حسین سے پیار کرنا لالچ بھی آ سکتا ہے, ریال کی محبت بھی آ سکتی ہے, تمہیں خارجیت کا دعویٰ بھی, خارجیت کا زور بھی آ سکتا ہے, لیکن ساری لالچیں ایک طرف کر کے میرے علی سے پیار ضرور کرنا. تمہاری طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے, تمہاری طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے, تمہارا جسم یہ وزن اٹھائے یا نہ اٹھا سکے, لیکن نہ بھی اٹھا سکے تب بھی اہل بیت کا وزن تم نے اٹھانا, اپنے دل کو آل کی محبت کے لیے سجانا ہے. اور میں میری زہرا سے پیار کرنا, میرے علی سے پیار کرنا, میرے حسن سے پیار کرنا, میرے حسین سے پیار کرنا. عزیزان محترم, یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت مودت بھی کہتے ہیں. آیت مودت بھی کہتے ہیں. آیت محبت اور چیز ہے, مودت اور چیز ہے. فرمایا کہ محبت نہیں کرنی, مودت کرنی ہے. محبت کہتے ہیں جس کے بغیر بندہ جی سکے, مودت کہتے ہیں جس کے بغیر بندہ جی نہ سکے. فرمایا ایسے محبت کرو کہ اگر وہ نکل جائے تو تم مر جاؤ. تم ایک لمحہ بھی اہل بیت کے بغیر زندہ, سو دم غافل, جو دم غافل, سو دم غافل. نماز فرض ہے نا, نماز فرض ہے, تو اس آیت کو سامنے رکھے. اللہ کی عزت کی قسم, اہل بیت سے محبت بھی فرض ہے. اہل بیت سے محبت بھی, اس طرح نماز فرض ہے, اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی فرض ہے. جس طرح حج فرض ہے, اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی فرض ہے. اگر فرض نہ ہوتی تو فرض نماز میں کبھی یہ نہ پڑھایا جاتا, پڑھو نا مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھو, مصطفیٰ کے آل اصحاب پر بھی درود پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم, جس کی آل کے بغیر نماز نہ ہو, جس کی آل کے درود کے بغیر نماز نہ ہو, خود اندازہ کر لیں اس اہل بیت کی محبت کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے اجر مانگے, ہم بغیر اجر کے ان کو ایمان نہیں دیں گے. مولا کیا اجر؟ فرمایا میں اپنی اہل بیت کی قرابت داروں کی محبت مانگ لے. اب ایمان کی قیمت کیا کہی؟ محبت, محبت نہیں, مودت اہل بیت, جس کے بغیر جی نہ سکو, جس کے بغیر جی نہ سکو, جس کے بغیر زندگی کسی کام کی نہ ہو. فرمایا وہ محبت اور مودت کرنی ہے. اہل بیت کی مودت اور محبت ایمان کی قیمت. ایمان کی قیمت کیا ہے؟
बोले ये याद रखना पड़ेगा जुमला। मवद्दत अहले बैत। आप बाजार में कोई चीज लेने चले जाते हैं, वहां से आप पैसे देकर चीज ले लेते हैं, तो जब पैसे दे देते हैं तो आप मालिक बन जाते हैं। चीज पसंद आ जाए, पैसे ना दे, कीमत ना अदा करें, मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। जब तक कीमत नहीं अदा करेंगे उस वक्त तक आप किसी चीज के मालिक नहीं बन सकते। फरमाया कि महबूब ईमान की कीमत है अहले बैत की मोहब्बत। अब ईमान वही ले सकता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। बहुत खूब। ईमान का मालिक वही होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। ईमान का मालिक वही होगा जिसके दिल में ज़हरा का प्यार भी होगा, अली का प्यार भी होगा, हसन का प्यार भी होगा, हुसैन का प्यार भी नहीं होगा, ये प्यार होगा जिसके दिल में अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है, वो नमाज़ी तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। हाजी तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। वो ज़काती हो सकता है, मोमिन नहीं होता। मोमिन वही होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो। क्या बात। मांगे इनसे कीमत। अब इस मकाम पर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो अब ईमान से बताएं तो जितनी बड़ी सनद उतना बड़ा कड़ा इम्तिहान। सनद कितनी बड़ी थी? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लोगों हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जब करबला पर इमाम हुसैन पहुंचे तो हुसैन के सामने ये जुमला। 3 स्टेप है ईमान के, 3 दर्जे हैं ईमान। हुजूर की हदीस है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। 3 दर्जे हैं ईमान के। हुजूर ने 3 दर्जे इस हदीस में बता दिए। अगर तुम्हारे सामने कोई बुराई जन्म ले रही है, तुम्हारे सामने कोई बुराई हो रही है, तो फरमाया तुम्हारे ऊपर फर्ज और वाजिब है कि फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोको। क्या करो जी? हाथ से बुराई को रोकना है। अगर ना रोक सको हाथ से, लगता है मुस्तफा हमारे ईमान को देख रहे थे कि इतनी ताकत नहीं होगी, हाथ से रोकने की हिम्मत ज़ईफ ईमान के होंगे। तो हुजूर ने दूसरा दर्जा ईमान का अता फरमा दिया। फरमाया कि अगर तुम हाथ से ना रोको तो फिर फलयुगय्यिरहु बिलिसानिही, चलो उसे जुबान से रोको, उस बुराई को जुबान से रोको। फरमाया कि अगर जुबान से भी ना रोक सको, हुजूर की निगाह देख रही थी, हमारे ईमान के ज़ौफ़ को भी देख रही थी, इस हालात को भी देख रही थी। हुजूर ने फरमाया अगर तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, फबे कल्ब ही, कम अज कम दिल से तो नफरत करो ना उस बुराई से, दिल से तो नफरत करो। और इस जुमले के बाद हुजूर ने जो फरमाया वो काबिल तवज्जो है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दालिका अज़अफुल ईमान। फरमाया ये जो तीसरा दर्जा है ना, दिल से नफरत करना, ये सबसे कमजोर तरीन ईमान का दर्जा, सबसे कमजोर तरीन ईमान का दर्जा है। कमजोर तरीन ईमान का दर्जा कौन सा है? बोले दिल से नफरत करना, बुराई को दिल से निकाल देना। और जहां बुराई हो रही है नफरत करना दिल से, ये है कमजोर तरीन ईमान का दर्जा। इसके नीचे ईमान का दर्जा है ही नहीं, इसके नीचे कोई ईमान का दर्जा नहीं है। 3 दर्जे हैं। हर बंदा इस हदीस में, आप इस हदीस को देखें, मैं भी देखता हूं, आप अपने ईमान को देखें, मैं अपने ईमान को देखता हूं, अभी पता चल जाएगा हम किस दर्जे पर फैज। 3 दर्जे हो गए। आला ईमान का दर्जा कौन सा है? हाथ से रोकना। दूसरा ईमान का दर्जा कौन सा है? जुबान से रोकना। तीसरा दर्जा ईमान का कौन सा है? दिल से नफरत करना। बुराई हो रही है, दिल से नफरत कर रहे हैं, आप समझे कि हम कमजोर तरीन ईमान के दर्जे पे। अगर बुराई को देखकर नफरत नहीं हो रही, दिली हम उनसे दिल के नाते बांधे हुए हैं, हमारी यारी है उनके साथ, वास्ते हैं, ताल्लुकात है, आना चाहना है, हम उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है हमने, तो फिर बाबा ईमान नहीं है काबिल, इसके नीचे ईमान नहीं हो। क्योंकि ईमान का आखिरी दर्जा कौन सा है? दिल से नफरत करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, लाख अपने ज़हन से सोचते रहे कि हम मोमिन हैं, अगर इस हदीस में आपका वजन नहीं आता तो आप मोमिन नहीं हो सकते।
آج میں ہم نے نا اس لیے حضور نے فرمایا یاتی اللہ سے زمان اور میری امت پہ زمانہ آئے گا، یاتی اللہ امتی زمان اس میں رجل مومنن و یمسی کافرن، صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مسجدیں بھری ہوئی ہوگی لیکن ان میں ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ حضور میری امت پہ زمانہ آئے گا، لوگ حلال پیسہ کمائیں گے، لوگ رزق کمائیں گے لیکن پرواہ نہیں کریں گے حرام سے آ رہا ہے یا حلال کے طریقے سے، حق اور باطل کی پہچان نہیں کریں گے، حرام اور حق کی تمیز نہیں ہوگی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں، اپنا وزن کریں تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں۔ اب دیکھیں امام حسین کے سامنے میرے مصطفیٰ کا یہ جملہ تھا۔ امام حسین دونوں جملے سن چکے تھے امام اپنے نانا جان کی زبان سے، الحسین منی وانا من الحسین، یہ بھی حضور سے سن چکے تھے کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اسی زبان سے یہ جملہ بھی سن چکے تھے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ جس کے سامنے برائی ہو رہی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک دے۔ تو امام علی مقام کے سامنے برائی جنم لے رہی تھی، وہ کس کی شکل میں تھی؟ برائی بھی یزید کی شکل میں تھی۔ جتنی جنگیں کربلا سے پہلے ہوئی، حق اور باطل کے درمیان جنگیں ہوئی، یاد رکھیں ایک میری بات، جنگ کبھی کفر اور اسلام کے درمیان نہیں ہوئی، نہ ہونی ہے۔ جنگ کبھی کفر اور اسلام کے درمیان نہیں ہوئی۔ ہم یہ کلیت ہم عرفاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ کفر اسلام کی جنگ ہے، نہ جنگ ہوئی ہے نہ ہونی ہے۔ جنگ ہمیشہ ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ اگر جنگ کفر اور اسلام کے درمیان ہوتی تو اسلام کافروں کے حقوق کبھی مقرر نہ کرتا، قرآن اسلام کبھی کافروں کی عبادت گاہوں کو تحفظ نہ دیتا۔ تو اسلام میں کافروں کے حقوق بھی مقرر ہیں، جانوروں کے حقوق بھی مقرر ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے حقوق بھی اسلام میں متعین فرمائے ہیں۔ جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان، باطل جس لباس میں آئے گا، حق کا کام ہے حق سامنے ٹکرا جاتا، باطل جس، لیکن کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی حق اور باطل کے درمیان ہوئی، اس وقت باطل کفر کے لباس میں آتا رہا، کبھی نصرانیت کے لباس میں آیا، کبھی یہودیت کے لباس میں آیا، کبھی شرک کے لباس میں آیا، کبھی کفر کے لباس میں آیا، آتا رہا، حق لڑتا رہا۔ اور یہ واحد جنگ ہے، جب حق اور باطل سامنے سامنے ہوئے تو باطل کبھی کفر کے لباس میں نہیں تھا، اس وقت باطل یہودیت کے لباس میں نہیں تھا، باطل عیسائیت کے لباس میں نہیں تھا، باطل نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اسلام کا تھا، قرآن کا تھا، داڑھی کا تھا، نماز کا تھا۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ باطل اسلام کے لباس میں کھڑا ہے، باطل اسلام کے لباس میں ہے، باطل نماز کے لباس میں ہے، باطل قرآن کے لباس میں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر حسین باطل سے نہ ٹکراتے قیامت تک نہ حق کا پتہ چلتا نہ باطل کا پتہ چلتا۔ ہر داڑھی والے کو مومن کہتے تھے، ہر نماز پڑھنے والے کو مومن کہا جاتا، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے۔ تو امام حسین نے یزید کے سامنے ٹکرا کر قیامت تک بتا دیا، لوگوں اگر باطل کفر کے لباس میں آئے تو حق ٹکرا جاتا ہے، اگر باطل کبھی اسلام کا لباس پہن لے تو حق کا کام ہے باطل سے ٹکرا جاتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اب سنیں مقام کربلا میں حسین کیوں گئے، مدینہ کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مکہ مکرمہ 8 ذی الحج کو امام چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ یہ وہ جملہ تھا جو زبان مصطفیٰ سے سن چکے تھے، الحسین منی وانا من الحسین۔ گویا امام علی مقام کو حضور بار بار یہ جملہ ارشاد فرما کے یہ میسج دے رہے تھے کہ اے بیٹا حسین، یہ دیکھ لینا کہ میرے دین کی عزت تیرے اوپر ہوگی، تو نے بچانی ہے میرے دین کی عزت۔ تیرے اندر میرا بلبلہ ہونا چاہیے، تیرے اندر مصطفیٰ کا خون ہے، تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ وہ جملہ تھا
جو امام علی مقام کو مدینے میں نہ ٹھہرنے دیا، جس نے 8 ذی الحج کو مکے میں حج نہیں کرنے دیا، کہ من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کی تیاری کر رہے ہیں، 8 ذی الحج کو مینا کی طرف لوگ روانے ہوئے ہیں، آپ نے رفقا کو بلایا، فرمایا کہ نہیں، ہم نے مینا نہیں جانا، ہم نے کربلا جانا ہے، ہم نے کربلا جانا ہے۔ وہ ایک جملہ تھا جو نانا جان کی زبان سے سن چکے تھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ سوال یہ پیدا ہوا، تو اس وقت صحابہ کا دور تھا، یہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ کا دور ختم ہوا ہے 100 ہجری، 100 ہجری میں صحابہ کا دور اختتام پذیر ہوا، کیونکہ یہ 61 ہجری تھی، صحابہ کرام زمین پر موجود تھے۔ 8 صحابہ تو جنگ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ شہید بھی ہوئے، 8 صحابی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، 8 صحابی شہید ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بھی تھے، اولادیں سمیت شہید ہوئے ہیں، اپنے بچوں سمیت شہید ہوئے ہیں، اور ہر صحابی کی عمر تقریباً 70-80 سال سے زیادہ ہے، ہر صحابی کی عمر 70-80 سال سے زیادہ ہے۔ 8 صحابہ، اور اس کے ساتھ صحابہ کا دور تھا، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی صحابہ کیوں نہیں گئی؟ بھئی حضور نے 3 درجے ایمان کے بتا دیے تھے نا، حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ جا کے ہاتھ سے روکیں، اور دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم زبان سے روکو، تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل سے برا جانو، دل سے نفرت کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اس وقت عام صحابہ اور عام مسلمان زبان والا جہاد کر رہے تھے، یعنی متوسط ایمان کے درجے پر سارے فائز تھے، اور کچھ کمزور ایمان کے تھے جو دل سے نفرت کر رہے تھے، لیکن اتنے بڑے جہان کے اندر اگر کوئی اعلیٰ درجے ایمان پر فیض تھا تو اس کو دنیا امام علی مقام امام حسین کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ درجے ایمان پہ فیض اس وقت کس کا ایمان تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا۔ اب جب کربلا میں گئے، اب میں پیغام حسین کی طرف آتا ہوں، ایمان سے بتائیں کہ امام کی جنگ جو تھی کربلا میں کس چیز کی جنگ تھی؟ یزید کے ساتھ نماز کی جنگ تھی، بولے کہ یزید نے نماز پر پابندی لگا دی؟ نہیں نا، زکات کی جنگ تھی، جہاد کی جنگ تھی، داڑھی کی جنگ تھی کہ داڑھی نہیں رکھنے دیتا تھا، کعبۃ اللہ کے جہاد، کعبۃ اللہ کے حج کی جنگ تھی، نہیں اس نے حج پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی، مسجدیں کوئی بند نہیں کرائی ہوئی تھی، داڑھی والا خود بھی تھا، بلکہ وہ داڑھی والا داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا، حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، جامع مسجد شام کی، جامع دمشق کی جامع مسجد کا خطیب بھی تھا، خطبے بھی دیتا تھا، بلکہ آج کے حکمران تو یزید کے مزاج پر بھی پورا نہیں ہوتا، وہ حافظ قرآن تھا، آج والوں کو کل شریف نہیں ہے، وہ عالم دین تھا، ان کو سورہ کوثر نہیں آتی ہے جی۔ آج کے حکمران تو، بلکہ میں ایک اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کے معیار پہ پورا نہیں اترتے، چادر اور 4 دیواری، اللہ کی عزت کی قسم آج تک کسی نے ظلم کے انداز میں بھی کسی نے اس کو پامال نہیں کی۔ ہجرت کی رات ابو جان حضور کا پہلا دن آیا، قتل کے لیے آیا تھا، لیکن باہر کھڑا رہا، حضور سامنے نظر آ رہے تھے، حضور کا دروازہ بھی نہیں تھا کمرے، حضور سوتے ہوئے نظر آ، لیکن جرأت نہیں ہو سکی 4 دیواری تلاش کر سکے۔ آج کے حکمران تو یزید کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتے، ابو جہل کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتے۔ وہ یزید عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، بھئی سب کچھ تھا، پھر جنگ کس چیز کی تھی؟ جنگ کوئی سبیلوں کے لیے امام نے نہیں لڑی، یاد رکھے میری بات، کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور لوگ میرے نام کی سبیلیں چلائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت امام حسین نے یہ جنگ اپنے تذکرے شہادت کے کرانے کے لیے نہیں لڑی کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لوگ قیامت تک ذکر شہادت حسین کی محافل کریں گے، لوگ میرے نام کی خیرات کریں گے، لوگ میرے نام کی سبیلیں چلائیں گے، نیازیں پیش کریں گے۔ حسین کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ حسین کی جنگ یہ تھی کہ اس نے آ کر مصطفیٰ کے نظام کو بدل دیا تھا، اس نے آ کر مصطفیٰ کے نظام کو بدل دیا تھا، اس نے آ کر مصطفیٰ کی مسند پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی جو آقا علیہ السلام نے مسندیں دی ہیں نا، 2 مسندیں، ایک امامت کا مسلح
اور اقتدار کی کرسی. اقتدار یاد رکھے میری بات. اگر یہ پیغام نہ ہم سن سکے اور اس کو سمجھ نہ سکے, اللہ کی عزت کی قسم ہماری زمینوں کا کوئی فائدہ نہیں, ہمارے ذکر حسین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نماز سے بعد نہیں کہا کسی شاعر نے, کہ حج کے بعد نہیں کہا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ وہ جنگ تھی امام علی مقام کی یزید کے ساتھ, کہ یزید زانی تھا, یزید شرابی تھا, یزید بدکار تھا. یزید نے اپنے بیت المال کو اپنی عیاشی پہ خرچ کرنا شروع کر دیا, اپنے حواریوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا. وہ حقدار سمجھتا تھا اپنے حواریوں کو, اپنے آپ کو جس طرح چاہوں میں خرچ کروں. لیکن حسین کو یہ برداشت نہ ہو سکا کہ حسین مسلح پہ تھا لیکن اقتدار کی کرسی پہ حسین نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے بھی صحابہ گزرے وہ بیٹھے رہے, حسین مسلح پہ رہا, مدینے میں رہا. اور جب اقتدار کی کرسی پہ یزید آ گیا, یہ وہ مسند کی میرے مصطفیٰ. دو کرسیاں حضور نے دی ہیں, دو مسندیں دی ہیں. ایک مصلی جس پر حضور نے امام کھڑے ہو کے امامت کا حکم دیا ہے, فرمایا اس پر امامت کرو. حضور نے نماز پڑھائی ہے اور اقتدار بھی حضور نے خود فرمایا. اقتدار کی کرسی پر حضور نے بیٹھ کر شریعت کو نافذ فرمایا. حضور نے حدود مقرر فرمائے ہیں, حدود نافذ کیے ہیں, حضور نے حدیں لگائی ہیں. دو مسندیں ہیں میرے مصطفیٰ کی, ایک مصلی اور اقتدار کی. بولے میرے ساتھ, مجھے پتا ہے کہ اس طرح ہم نہیں آنا چاہتے, لیکن اگر اس کو نہ سنا ہم نے, یقین کر رہے آپ دن رات ذکر حسین پوری زندگی کرتے رہے, حسین کو آپ کے ذکر سے کوئی غرض نہیں. امام علی مقام نے جو قربانی دی تھی نا, وہ قربانی اس لیے تھی کہ حضور کی اقتدار والی کرسی پہ زانی اور شرابی بیٹھ, ظالم آ کر بیٹھ گیا تھا. حسین کو برداشت نہ ہو سکا. وہ کیا کرنا چاہتا تھا, حسین سے کیا لینا چاہتا تھا؟ بیت اپنی بولی میں بتایا, آپ عربی تھوڑے ہیں یار, ہاں اپنی بولی میں بتائیں. یہ بیت وہ نہیں ہے, ہم تو بیت پیروں کی کرتے ہیں. وہ کیوں بیت لینا چاہتا تھا پیر کی؟ یہ یزید سمجھتا تھا اس کی میں کہنا بیت لے سکتا ہوں, یہ تو وہ پیروں کا پیر ہے. پیروں کے پیر کو مرید بنانا کون؟ یزید مرید نہیں بنانا چاہتا تھا. یاد رکھیں میری بات. یہ جو لفظ آپ سلیقی سپیکے گئے, اردو سپیکے گئے نا, آپ پھر عربی نہ استعمال کریں, آپ اپنی بولی استعمال کریں. بیت اس طرح لینا چاہتا تھا کہ مجھے ووٹ دے دو, مجھے منتخب کر لو کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. حسین نے دیا, بولیں حسین نے ووٹ نہیں دیا. دیا بھی ہے, پہلے دیتے رہے. اس نے کہا مجھے بھی دے دو, پر میں تجھے نہیں دوں گا. پر میں پہلے دیتے رہے, پر میں پہلے اس مسند پہ ابو بکر تھا اس لیے حسین نے ووٹ دیا تھا. اس مسند پہ عمر تھا اس لیے حسین نے ووٹ دیا. اس مسند پہ عثمان تھا اس لیے حسین نے ووٹ دیا. اس مسند پہ علی تھا, حسن تھا, حضرت امیر معاویہ تھے. حسین دیتا رہا. اب کیونکہ تو زانی ہے, شرابی ہے, ظالم ہے, تو آ گیا ہے, اکبر تو دے سکتا ہوں, ووٹ نہیں دے سکتا. اصغر دے دوں گا لیکن ووٹ نہیں دوں گا. تو عزیزان محترم, اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے, یہ بندہ ظالم ہے, اس کو ووٹ نہ دینا حسینیت ہے. اس کو ووٹ نہ دینا اگر آپ کو پتا ہے یہ ظالم ہے, آپ کو پتا ہے یہ گندا ہے, آپ کو پتا ہے یہ ڈاکو اور چور ہے, ووٹ دے دیں گے تو پھر حسین کا نام نہ لینا مرتے دم تک. آپ حقدار بھی نہیں ہے امام کا نام لینے کے, آپ حقدار بھی نہیں ہے امام کا قدم دلوانے کے, آپ حقدار بھی نہیں ہے امام کی ریاض سلانے کے. کیونکہ حسین نے اس لیے قربانی دی کہ اس مسند سے اس شرابی کو اتارنا چاہا کہ فرمایا یہ میرے نانے جان کی مسند ہے, اس پر ابو بکر تو بیٹھ سکتا ہے, اس پر عمر تو بیٹھ سکتا ہے, اس پر عثمان تو بیٹھ سکتا ہے, امیر حسن تو بیٹھ سکتا ہے, امیر معاویہ تو بیٹھ سکتا ہے, لیکن کسی ظالم کو اس مسند پر میں نہیں بیٹھنے دوں گا. یہ جنگ تھی امام علی مقام کی جو کربلا میں گئے. اللہ کی عزت کی قسم کوئی اور جنگ نہیں تھی, صرف یہی نظام
نظام مصطفیٰ کی جنگ تھی کہ حسین سارا کنبہ قربان کر گئے. جب مصطفیٰ کے نظام کی خاطر حسین نے کعبہ چھوڑ دیا, امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا, امام علی مقام نے سارے منصب چھوڑ کے کربلا میں ڈیرے لگا کے, ادھر لشکر جہاد ہے 20,000 کا لشکر ہے, 20,000 کا لشکر ہے, ادھر معصوم ہے, پیاسے ہیں, مقدس بیویاں ہیں, پردے دار خاتون ہیں, ادھر بیٹھے ہیں. ایک رب کے نظام کی خاطر, رب مصطفیٰ کے نظام کی خاطر, رب کے دین کی خاطر وہ دیکھ رہا تھا کہ حسین تو نے آ کے میرے دین کو بلند کرنے کے لیے نانے کا مدینہ چھوڑا, میرے گھر کو حج کے دوران چھوڑ دیا اور میرے گھر کو طواف کے دوران چھوڑ دیا. اب حسین ہم نے بھی اپنے نظام بدلے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, کربلا کو دیکھیں نا, کربلا نے آخر نا اصول بھی بدل دیے ہیں. لوگ کعبے کو حج کرنے کی خاطر 8 ذی الحج کو جو جاتے ہیں نا, حسین نے 8 ذی الحج کو کعبہ چھوڑ کے دین کی خاطر نکل پڑے, نکل مکہ کو چھوڑا, ادھر کربلا کی طرف رخ کیا. فرمایا کہ حسین تو نے میرے دین کی خاطر کعبہ کو چھوڑا ہے تو پھر دیکھ نظام بدل دیتا ہوں. جو بھی سجدہ کرے گا, سجدے کو فضیلت ملے گی تو اس کی جگہ سے ملے گی. آپ مسجد میں نماز پڑھیں, گھر میں پڑھیں, برابر کا ثواب ہے. بولے گھر میں ایک نماز, مسجد میں آپ کو جگہ مل گئی, جگہ کی نسبت سے آپ کی نماز میں فضیلت آ گئی, جگہ کی نسبت سے آپ کی نماز میں فضیلت آ گئی. آپ کو توفیق مل گئی, مسجد نبوی میں آپ کا ثواب بڑھ گیا, جگہ نے آپ کی عبادت میں اضافہ کر دیا, آپ کے ثواب میں اضافہ کر دیا. حرم مکہ میں نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو حرم مکہ کی سرزمین کی وجہ سے آپ کی نماز میں ثواب بڑھ گیا. بابا نسبت جگہ دے رہی ہے, ثواب اضافہ ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم, حسین کا سجدہ ہی کچھ اور تھا, سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. ارے ہر بندے کی نماز کو فضیلت ملتی ہے جگہ کی وجہ سے, لیکن ایک سجدہ حسین کا ایسا بھی کربلا میں ہوا, حسین نے اپنا ماتھا زمین پہ ٹکایا, اللہ نے اس جگہ کو فضیلت حسین کے سجدے سے عطا فرمایا. قانون بدل دیے حسین نے, ضابطے بدل دیے امام علی مقام نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب تو نے کعبۃ اللہ چھوڑا میری خاطر, تو نے مدینے کی طرف رخ کیا تو ہم نے یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے. یہ یثرب تھا, تیرے قدموں سے مدینہ بنا دیا. حسین تو نے میرے دین کی خاطر مکہ چھوڑا تو ہم کربلا کو کربلا محلہ بنا دیتے ہیں. کربلا کی جنگ سے پہلے کربلا کی کوئی جغرافیائی حیثیت نہیں تھی, وہ کوئی ہسٹری میں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. یہ ایک ٹیلا ہے ریت کا, ایک کربلا ٹیلا ہے ریت کا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج بچے سے پوچھیں کربلا کو جانتے ہو, بچہ بھی اپنے دل پہ کربلا لکھ کے پھر رہا ہے. یہ فضیلت ملی امام علی مقام نے, امام علی مقام کو کہ جہاں سجدہ کیا وہاں سارے اصول بدل کے اللہ نے حضرت امام علی مقام کی نسبت سے ثواب عطا فرما دیا, جگہ کو فضیلت مل گئی. تو عزیزان محترم, حضرت سیدنا امام علی مقام نے ایک اور پیغام بھی دیا کہ آج ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے, بولے لاٹھی بھی مر جائے. یہ کس کا محاورہ ہے؟ یہ منافق کا محاورہ ہے, یہ نفاق ہے, یہ حسینی جملہ نہیں ہے. یہ حسینی جملہ حسینی کبھی نہیں کہے گا کہ لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ فرمایا سانپ کو مار دو, جسم کی لاٹھی بچے یا نہ بچے کوئی پرواہ نہیں کرتا, سانپ مر جائے, برائی ختم ہو جائے. حسین نے اپنے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے قیامت تک یہ پیغام دے دیا. فرمایا کہ جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو سودا سستا ہے. تو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ مقام یہ ملتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ہر طرف سے جب انہوں نے تینوں کی بارش کر دی نا, آپ جانتے ہیں کہ 313 تو تینوں کے زخم حسین کے جسم اقدس میں کتنے زخم تھے؟ 313 تینوں کے زخم تھے. اتنے تیر نازک جسم تھا. ایسی حسین کا جسم ہے جو گود مصطفیٰ میں پرورش پائے, جو مصطفیٰ کی شفقتوں میں جوان ہوا. اس جسم پر جب 313 تیر لگے ہوں گے, مجھے بتائیں کہ وہ جسم کی حالت کیا ہوئی ہوگی. امام علی مقام کی ہر طرف سے جب تیروں کی بارش ہو گئی نا تو امام نے سر سجدے میں رکھا, اللہ اکبر کیا, نماز کی
امام کے قدم اکھڑ گئے. امام کے جب قدم زمین سے اکھڑے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ حسین مجبور ہو گیا ہے کہ حسین جب بھی سجدہ کرتا تھا اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے تو پھر سجدہ کرتا تھا, پھر نماز شروع کرتا تھا, لیکن آج میں نے رخ کرنا چاہا, تینوں نے میرا رخ پھیر دیا ہے, زمین سے قدم اٹھ گئے ہیں, مکے سے بیت اللہ سے میرا چہرہ پھر چکا ہے. آواز نہیں کہ حسین تو مجبور ہو گیا, میں تو مجبور نہیں ہوں, تو نے میری خاطر آج نماز کی نیت کی ہے. پہلے تو کعبے کی طرف رخ کرتا تھا, اب کدھر مت دیا تو رخ کر, جس طرف تیرا رخ ہوگا اس طرف میں کعبے کو پھیر دوں گا, اس طرف تیرا رخ آئے گا. پھر جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کعبے کو بھی بھیج دیتا ہے. مجھے بتائیں کعبہ رابعہ بصری کے لیے جا سکتا ہے, حسین کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا. حسین کا پیغام یہ ہے, کربلا کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں حق کی خاطر ڈٹ جاؤ, بس حق کی خاطر کمپرومائز نہیں کرنا, ڈپلومیسی نہیں کرنی. آج ڈپلومیسی کا دور آ گیا ہے ہر کوئی. اس لیے اقبال نے شاید ہمیں دیکھ کر کہا تھا کہ دی اذان وہ شکوہ جب کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, شکوہ کرتا ہے بندے کی طرف سے, لوگوں نے فتوے لگا دیے, حسین اقبال نے بہت غلط کام کیا, کفر کر دیا, شرک کر دیا, اس نے اسلام سے خارج ہو گیا. جب بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا اور پھر بندے اللہ کی طرف سے بندے کو خود چھوڑا, یہی نام سبیلیں چلانے والے, حسین کا لنگر پکانے والے. ہم نے تو بہت لنگر پکائے نا, حسین کی ریاض دینے والے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے نماز, ہمیں کیا ضرورت ہے حق کا ساتھ دینے کی. ادھر سبیلیں بھی چلاتے رہو اور ظالموں سے یاری بھی لگاتے رہو. ظالم کے لیے تو شریعت کہتی ہے سیرت کی دعا نہ کرے. ظالم پیاسا مر رہا ہو نا, شریعت کہتی ہے اسے پانی نہ دے, مرنے دے اسے. یہ ظالم ہے. ایک کتے کے بچے کو اگر پانی ڈال کے آپ نے بچا لیا نا, حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں. لیکن ظالم کو پانی دینا حرام ہے. ظالم پیاسا مر رہا ہے اسے مرنے دے, اللہ کی مخلوق کی جان چھوٹ جائے. ظالم کی صحت کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ وہ ظالم ہے, وہ مخلوق کو تنگ کرتا ہے, مخلوق پر ظلم کرتا ہے. تو عزیزان محترم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی سبیلیں چلائیں اور پھر ہم حق کی مخالفت کریں اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں سبیلیں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری پھر اگر یہ بھی کرتے رہیں اور ظالم کا ساتھ بھی دیتے رہیں, ایسے نہیں چلے گا. اور اسی چیز کو دیکھ کر اقبال نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا, کیونکہ حکیم الامت کہتے ہیں نا اسے, حکیم الامت یہ امت کا حکیم ہے. وہ مرض بھی سمجھتا تھا, درد بھی سمجھتا تھا اور علاج بھی جانتا تھا. وہ علاج دے گیا. شکوہ کرتا ہے دی اذانے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تیری مخلوق کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے. پھر بھی گلا ہے کہ تو وفادار نہیں, اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں, اقبال کہنا کیا چاہتا تھا کہ باری تعالیٰ ہم غوث کے ماننے والے, ہم اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں جس نے گھوڑے دوڑا دیے تھے پہلے ظلمات میں, ہم ان کو ماننے والے, ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں جنہوں نے تیری مخلوق کو غلامی سے چھڑایا تھا. ہم سب کچھ ہمارے دل کے اندر ان کا پیار ہے, محبت ہے. پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. جب شکوہ کر لیا پھر بندے کو کہا بندے اب سن رب جواب کیا دیتا ہے. جواب شکوہ لکھا, کہا وہی لفظ ہے, صرف سیدھا تبدیل کرتا ہے کہ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا. یہ پیغام کربلا ہے جو امام علامہ اقبال اپنے اس نظم میں دے رہا ہے, جواب شکوہ میں دے رہا ہے. میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, میری مخلوق کو غلامی سے چھڑایا کس نے. ہر کوئی تن ذوق تن آسانی ہے تم ہو مسلمان, یہ انداز مسلمانی ہے. نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے کہ دی اذانے کبھی میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن
मगर तुम क्या हो, तुम क्या हो ये तो तुम्हारे आबा। इकबाल कहता है हुसैन तुम्हारा है, तुम कितने हुसैन के हो। आज मैंने भी देखना है, आपने भी देखना है कि हम हुसैन के हैं या नहीं। हुसैन तो हमारा, यार हुसैन तो हमारा है, ये दावा तो काफिर भी करते, ये दावा तो हिंदू लक्ष्मण हिंदू का नहीं सुना। वो नहीं कहता कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन का बनना मुश्किल नहीं है, हुसैन का हो जाओ ये मुश्किल है। हुसैन कह दे कि ये हमारा है, पर मैं थे तो तुम्हारे आबा, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बाइज़ कौम में पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तभी न रही, शोला ख्याली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मसीहा खां है कि नवाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। जवाब शिकवा लिखते लिखते जिस पर वो एंड करता है ना, वो एंड सुनने बड़ा मजेदार है। कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज हमने देखना है कि हमारे, हम तो हुसैन, हुसैन तो हमारे हैं, हम कितने बने हैं हुसैन। क्या हमारे अंदर जज्बा है झूठ को झूठ कहने का? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि कोई बदमाश करा है उसकी गिरबान में हाथ डाल के कहे कि अरे आज के बाद मैं आ गया हूं ना, किसी गरीब की इज्जत पर तुझे हाथ नहीं डालने दूंगा। यहाँ वो आला दर्जा भी नहीं रहा, वो तवस्सुत दर्जा भी नहीं रहा, तो चलो तीसरा दर्जा कमजोर हो जाता, चलो दर्जे में तो आ जाते। आज तो हमारे ताने बाने अगर कोई देख ले तो जानवों के साथ यारियां हैं, तजानुओं के साथ हैं जी, गुनहगारों के साथ, बुराइयों के साथ, बल्कि बुराई में फख्र हो रहा है। यार अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग और शहादत इमाम हुसैन को, पैगाम को समझने की और उस पर हमें हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहिर है कि पैगाम इमाम हुसैन बहुत मुश्किल है।